سونم پور گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام نندو تھا۔ اس کی کل کائنات اس کی بیوی سیما اور 2 بچے تھے۔ بچوں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ٹینا اور ایک لڑکا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ دونوں بچے دوسرے بچوں کی نسبتاً کم شرارتی تھے۔ جہاں نندو کی چھوٹی سی زمین تھی اسی کے قریب ایک سڑک تھی اور سڑک کے دوسری جانب ایک جادوگر رہتا تھا۔ نندو اور جادوگر کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، لیکن نہ جانے کس بات پر دونوں کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئی۔ جادوگر نے نندو سے کہا کہ اب وہ نہ تو اس کے گھر آئے گا اور نہ ہی اپنے گھر کسی کے آنے جانے کو پسند کرے گا، اور ہاں یاد رکھو اگر سڑک کے اس پار اس کا کوئی بچہ آئے گا تو وہ اسے سخت سزا دے گا۔ نندو نے یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی اور بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ سڑک کے اس پار نہ جائیں، کیونکہ جادوگر ان کا دشمن بن گیا ہے اور جادوگر کا کیا بھروسہ کہ وہ کیا کر گزرے۔ بچے والدین کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئے اور اس طرف نہ جانے کا عہد کر لیا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک شام تتلیوں کا پیچھا کرتی ہوئی نندو کی بیٹی سڑک کے اس پار جا نکلی۔ جوں ہی ٹینا نے سڑک پار کی، جادوگر نے فوراً ہی اسے پکڑ لیا اور گھر لے گیا، اور جادوگر ہامون نے منتر پڑھ کر جو زور سے پھونک ماری تو وہ ایک بڑا سا گلاب کا پھول بن گئی۔ ہامون نے اسے ایک دھاگے میں باندھ کر صحن میں تنی کی مدد سے لٹکا دیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور نندو کی بیٹی گھر نہ لوٹی تو نندو بہت پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی ٹینا سڑک کے اس پار چلی گئی ہوگی اور جادوگر نے اسے پکڑ لیا ہوگا۔ گھر میں کہرام مچ گیا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ دونوں میاں بیوی ترکیب سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ پریشانی اور غم کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچی کا بھائی ببلو بہت بے چین تھا۔ معلوم نہیں رات کے کس پہر میں ماں باپ کو نیند نے آ لیا، لیکن ٹینا کا بھائی ببلو ساری رات سو نہ سکا۔ اسے اپنی بہن ٹینا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جب رات ڈھلی تو وہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ سو رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے سوچا انہیں اٹھائے، لیکن پھر سوچا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے والدین اسے کرنے نہیں دیں گے، چنانچہ وہ انہیں اٹھائے بغیر گھر سے نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جادوگر کے گھر چپکے سے داخل ہو کر اپنی بہن کو وہاں سے لے آئے، کیونکہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جادوگر نے اسے جادو کے زور سے پھول بنا دیا ہے۔ ببلو اپنے پروگرام کے مطابق جادوگر کے گھر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ جادوگر کے گھر میں داخل ہوا، جادوگر ہامون نے اسے بھی کالے منتر کے ذریعے ویسا ہی گلاب کا پھول بنا کر تنی پر لٹکا دیا۔ دونوں پھول بغیر کسی فرق کے ایک ہی جیسے تھے، ان میں قطعاً کوئی فرق نہیں تھا۔ جب نندو کسان اور اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے بچے ببلو کو بستر پر نہ پا کر سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو وہ اپنی بہن ٹینا کی تلاش میں جادوگر کے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ان دونوں سے رہا نہ گیا۔ غم سے نڈال ہو کر نندو اور اس کی بیوی سیما جادوگر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ جادوگر کے گھر پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر شے وہاں بکھری پڑی تھی۔ صحن میں 2 پھول لٹکے ہوئے تھے۔ نندو کسان اور اس کی بیوی سیما نے جادوگر ہامون کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ نندو کسان اور اس کی بیوی سیما اپنے گھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ رات کو نندو جب گہری نیند سویا ہوا تھا، اس کے خواب میں جادوگر ہامون آیا اور کہا، نندو میرے دوست، میں کالی پہاڑی میں قید ہوں۔ کالی چڑیل مجھے یہاں لے آئی ہے، میری مدد کرو۔ نندو نیند سے بیدار ہوا اور اپنی بیوی سیما کو سارا واقعہ سنایا۔
صبح سویرے وہ دونوں کالی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بہت ڈراؤنا جنگل تھا، جانوروں کی خوفناک آوازیں دل دہلا رہی تھی۔ سیما نے نندو سے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں بچے کس حال میں ہوں گے، یہ تو ہامون ہی ہمیں بتا سکتا ہے۔ نندو نے پریشانی کے عالم میں سیما کو جواب دیا۔ بالآخر وہ کالی پہاڑی میں پہنچ گئے۔ کالی پہاڑی بہت خوفناک تھی۔ جادوگر ہامون وہاں ایک لوہے کے مضبوط پنجرے میں قید تھا۔ نندو اور سیما اس کے پاس پہنچے اور کہا، ہامون بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ نندو نے حیران کن حالت میں ہامون سے پوچھا۔ وہ سامنے میری جادوئی چھڑی پڑی ہے، وہ مجھے اٹھا کر دو، کالی چڑیل آ گئی تو وہ تمہیں بھی قید کر لے گی، ہامون جادوگر نے نندو کو جواب دیا۔ نندو نے جادوئی چھڑی اٹھائی اور ہامون کو دے دی۔ ہامون جادوگر نے منتر پڑھا اور وہ پنجرے سے باہر آ گیا۔ کالی چڑیل کے غرانے کی آواز آئی، ہامون تم پنجرے سے باہر کیسے آ گئے؟ میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی اور تمہارے دوستوں نے جنہوں نے تمہاری مدد کی ہے ان کا خون پی جاؤں گی۔ ہامون جادوگر نے اپنی چھڑی چڑیل کی طرف کی اور منتر پڑھا، انتر منتر چھو کلنتر، انتر منتر چھو کلنتر، آئیو 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 آئیو، چڑیل کبوتر بن گئی۔ ہامون جادوگر سیما اور نندو کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ سیما نے ہامون سے پوچھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ تو ہامون نے منتر پڑھا، دونوں پھول جو صحن میں لٹک رہے تھے بچوں میں تبدیل ہو گئے۔ نندو نے ہامون کو گلے لگا لیا اور وہ پھر سے اچھے دوست بن گئے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔